یسوع مسیح میں آپ کی اور آپ کے گھرانوں کی ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے، آمین۔ تو میرے عزیزو، آج ہم خداوند سے اس کا اطمینان، اس کی تسلی کو مانگیں جس کا وعدہ اس نے ہم سے کیا ہے۔ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، خداوند کے آگے جھک جائیں، کیونکہ وہ تسلی کا سرچشمہ ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ سب کچھ مہیا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ پھر ہمارا دل نہ گھبرائے گا نہ ڈرے گا جب ہم اس پر توکل رکھیں گے، اس کی تسلی، اس کا اطمینان مانگیں گے آج اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے۔ سو میرے عزیزو، ہم زندہ خداوند کے پاک کلام سے پڑھیں گے یوحنا اس کا 14 باب اس کی 27 آیت۔ خداوند فرماتا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو۔ سو میرے عزیزو، جب خداوند نے یہ وعدہ کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ وہ اپنا اطمینان ہمیں دے رہا ہے، سو ہمیں نہیں گھبرانا، نہ ہمیں ڈرنا ہے کسی آفت سے، کسی بیماری سے، کسی وبا سے، کیونکہ اس کا اطمینان، اس کی تسلی ہمارے ساتھ ہے، اس کے لہو کی باڑھ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے چوگرد ہے، ہمارے ہر جگہ آنے جانے میں اس کے لہو ہمارے ماتھوں پر ہے، مہر ہے۔ تو پھر ہمیں کسی پریشانی، کسی مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنا اطمینان، اپنی تسلی ہمیں دی ہے۔ اسی طرح ہم فلپیوں میں دیکھیں گے اس کا 4 باب اس کی 7 آیت میں۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے اپنا اطمینان اور اپنی تسلی ہمیں دی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں فلپیو 4 باب اس کی 7 آیت میں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین۔ سو میرے عزیزو، پالوس رسول بھی جو ہیں وہ فرماتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند کا ممسو تھا، جب اس نے فلپس کی کلیسیا کو لکھا تو جو وعدہ خداوند نے ہم سے کیا تھا اپنا اطمینان اور تسلی دینے کے لیے، وہی پالوس رسول نے کہا کہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو، وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالوں، ہماری روح میں یہ خیال محفوظ رہے، یہ بات محفوظ رہے کہ خداوند کا اطمینان، اس کی تسلی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ میرے عزیزو اس نے اپنا لہو بہایا۔ سو ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اس کی 42 سے 44 آیت تک، جو خداوند نے اپنے باپ کے ساتھ بات چیت کی گتسمنی باغ میں، کیونکہ وہ ایک مکمل انسان بن کر آئے تھے اور ان کا دل بھی گھبرایا تھا یسوع کا اس بڑی قربانی کے لیے، اس بہت بڑے کام کے لیے۔ تو انہوں نے خداوند سے دعا کی، اپنے باپ سے جا کر بات چیت کی اور کہا، ہم پڑھتے ہیں، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا، وہ اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس کا اطمینان، اس کی تسلی مانگنی ہے، کیونکہ اس نے پوری دنیا کے لیے اپنی جان قربان کی، اپنا لہو بہا دیا، لہو کا ایک ایک قطرہ بہا دیا، تاکہ ہم تسلی پائیں، نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ سو میرے عزیزو، اس کی تسلی پانے کے لیے آپ دعا کرتے رہیں، سوئے نہیں، اب جاگنے کا وقت ہے، آپ جاگیں، دعا کریں تاکہ ہم آزمائش میں نہ پڑیں، اور اس کی تسلی، اس کے اطمینان کو مانگ لیں۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور اس پیغام کے لیے ہم خدا ان کی برکت، اس کا فضل، اس کا رحم مانگ لیتے ہیں، آمین۔